بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ٹیچر، السلام علیکم۔ میں پروفیسر محمد اسلم سنو مین پبلشرز کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اردو اساتذہ کے ساتھ آڈیو ویڈیو بات چیت کا یہ سلسلہ 3 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ نمبر 1، تدریس اردو کا ایک عمومی تعارف کروایا جائے گا۔ نمبر 2، سبقی منصوبے کا تعارف اور تشریح پیش کی جائے گی۔ اور نمبر 3، سنو مین کی اردو کتب پڑھانے والے اساتذہ کی ہر باب کی مؤثر تدریس کے لیے رہنمائی کی جائے گی۔ آج اس پہلے سیشن میں ہمارا موضوع ہے تدریس اردو۔ یہ تحریر آپ کے سامنے آ رہی ہے، میں اس کو پڑھوں گا اور حسب ضرورت کہیں کہیں رک کے اس کی تشریح کرتا جاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس تحریر کو غور سے میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے گا اور سمجھتے جائیے گا۔ انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ نطق کے معنی ہے بولنے کی قوت یا بات۔ معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کرنا ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اسے ابلاغ کہا جاتا ہے، انگریزی میں اسے کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ اور میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں آپ کے بہتر سمجھنے کے لیے کہ یہ ابلاغ ہوتا کیا ہے یا کمیونیکیشن کس کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ابلاغ صرف کسی دوسرے شخص سے بات کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ اس کے صحیح معنی ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کو کوئی بات انہی معنوں میں سمجھا سکیں جن معنوں میں آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے مخاطب کو وہ بات سمجھ نہیں آئی جو اس کے ساتھ آپ نے کی ہے، تو ابلاغ نہیں ہوا، کمیونیکیشن نہیں ہوئی۔ ابلاغ بول کر ہو یا لکھ کر، الفاظ کا محتاج ہے۔ الفاظ کے ذریعے کیا کیا ہوتا ہے؟ خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اب ایک عام آدمی یہ ضرور سوچے گا، یہ سوال پوچھے گا کہ الفاظ کے ساتھ خیالات کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ آپ بھی یقیناً سوچتے ہوں گے الفاظ کے ذریعے خیالات کیسے پیدا ہوتے ہیں، چونکہ خیال تو خیال ہے، خیال الفاظ کا محتاج کیوں کر ہے؟ واصف علی واصف کا کہنا ہے کہ الفاظ کے بغیر حسن خیال بس جلوہ ہے، صرف جلوہ، ایک گونگے کے خوبصورت خواب کی طرح۔ یہاں میں ایک سوال پیدا کرتا ہوں، آپ بھی اس پہ غور کیجیے گا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک پیدائشی بہرا آدمی گونگا کیوں ہوتا ہے؟ لازمی طور پر گونگا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان چونکہ ہم سن کر سیکھتے ہیں، بولنا ہم سن کر سیکھتے ہیں، تو ایک بہرا آدمی جب سن ہی نہیں پا رہا، اس نے کبھی الفاظ سنے ہی نہیں، تو وہ بولنا کیسے سیکھے گا؟ لہذا ثابت ہوا کہ بولنے کے لیے الفاظ بہت ضروری ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ الفاظ کے ذریعے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ جیسے جیسے اپنے ذخیرہ الفاظ کو بہتر کرتے جاتے ہیں، آپ کو نئے سے نئے خیالات سوچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خیالات چیزوں اور احساسات کو بیان کیا جاتا ہے الفاظ کے ذریعے۔ اب خیالات پیدا ہو گئے، چیزیں آپ دیکھتے ہیں، محسوس آپ کرتے ہیں، تو ان کو بیان بھی تو کرنا ہے۔
تو بیان کرنے کے لیے یقیناً آپ کو الفاظ چاہیے۔ انسانی شعور کی نشو و نما ہوتی ہے۔ دیکھیں جیسے جیسے آپ کے پاس نئے الفاظ آتے جاتے ہیں، آپ کے پاس اسی ذریعے سے نئے خیالات آتے جاتے ہیں، تو آپ کا جو شعور ہے اس کی نشو و نما ہوگی، آپ چیزوں کو بہتر سمجھنے لگ جائیں گے، آپ چیزوں کو بہتر بیان کرنے لگ جائیں گے۔ الفاظ سے زبان تشکیل پاتی ہے۔ ہم چاہے الفاظ بولتے ہیں، چاہے ہم اشاروں سے کام لیتے ہیں، چاہے ہم جسمانی حرکات و سکنات سے کام لیتے ہیں، تو یہ اس پورے سسٹم کا حصہ ہے جو الفاظ اور صوتی آوازوں سے مل کر بنتا ہے۔ زبان کیا ہے؟ زبان الفاظ اور صوتی آوازوں کا ایسا نظام ہے جسے انسان ابلاغ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دنیا میں آنے والا ہر بچہ اس زبان میں بات کرنا سیکھتا ہے جو وہ ماں باپ سے سنتا ہے۔ یہ اس کی بنیادی یا اولین زبان کہلاتی ہے۔ انگریزی میں اسے فرسٹ لینگویج کہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ بچوں کو اولین زبان کے علاوہ کوئی ایک یا ایک سے زیادہ زبانیں سیکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایسی ہر زبان کو ہم ثانوی زبان یا سیکنڈ لینگویج ہی کہیں گے۔ یہ زبان اولین زبان کے علاوہ ہر وہ زبان ہوگی جسے ہم ضرورتاً سیکھیں۔ مثلا ایک سندھی، بلوچی، پنجابی یا پختون بچہ جس کی اولین زبان اردو نہیں ہے، وہ اردو بطور ثانوی زبان کے سیکھے گا، اس لیے کہ یہ پاکستان کی مشترکہ زبان، جسے انگریزی میں کہتے ہیں لنگوا فرانکا ہے، وہ انگریزی بھی بطور ثانوی زبان کے سیکھے گا، کیونکہ یہ زیادہ تر دنیا کی مشترکہ زبان ہے اور یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے عام طور پر اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے خاص طور پر ضروری سمجھی جاتی ہے۔ اب یہاں آپ نوٹ کریں کہ جو بچہ زبان سیکھتا ہے پیدائش کے بعد، وہ تو اس کی مادری زبان ہے، وہ اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں کو بولتے ہوئے سنتا ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ زبان انسان سن کر بولنا سیکھتا ہے، تو اس کی جو مادری زبان ہے، جس زبان میں اس کے ماں باپ اور بہن بھائی بات کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے وہی زبان سیکھے گا، اور یہی اس کی بنیادی یا اولین زبان ہوگی۔ اس کے بعد وہ جو بھی زبان سیکھے گا وہ اس کی ثانوی زبان ہوگی، یا جسے ہم انگریزی میں سیکنڈ لینگویج کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ زبان اولین ہو یا ثانوی، سیکھنا پڑتی ہے۔ بچہ اولین زبان بولنا شروع کر دیتا ہے، مگر یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ زباندانی کا تعلق صرف بولنے سے تو نہیں ہے۔ اس ضمن میں ہم اردو کی مثال لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا موضوع بھی تدریس اردو ہے۔ وہ بچے جن کی اولین زبان اردو ہے، وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے سن کر اردو بولنا سیکھتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بڑے بچوں سے یہ سوچ کر تو بات نہیں کرتے کہ انہوں نے بچوں کو اردو زبان سکھانی ہے، وہ تو بس بولتے ہیں، بلکہ بعض اوقات بچوں کی زبان کو سدھارتے نہیں، بگاڑتے ہیں۔
مثال کے طور پر ماہرین لسانیات والدین کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ 2 سے 4 سال کے بچوں کے ادھورے اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ خود نہ بولیں۔ مثلا بچہ اگر دودھ کو دودو کہتا ہے تو بڑے تو دودو نہ کہیں۔ اس قسم کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ بچہ تو ظاہر ہے جب بولنا شروع کرتا ہے تو وہ آدھے ادھورے الفاظ بولے گا، اور ہم لاڈ پیار میں اسی کے بولے ہوئے الفاظ دہراتے رہتے ہیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آدھے ادھورے الفاظ بچہ بولتا ہے اور ہم لاڈ پیار میں انہی الفاظ کو دہراتے ہیں تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی درست ہیں۔ وہ پھر ان الفاظ کو بہتر کرنا یا درست کرنا نہیں سیکھتا، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ لہذا ماہرین لسانیات مشورہ دیتے ہیں کہ بچے جیسے بھی الفاظ ادا کریں، ان سے بات چیت کرتے ہوئے آپ جو الفاظ بولتے ہیں وہ بالکل درست ہوں، تاکہ بچہ یہ سمجھے کہ درست الفاظ وہ ہیں جو میرے ساتھ میرے ماں باپ یا میرے بہن بھائی بولتے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ اپنے الفاظ کی درستی کرتا رہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ بچے جو سنتے ہیں وہی بولتے ہیں۔ زبان سیکھنے کا باقاعدہ عمل اسکول میں شروع ہوتا ہے۔ بچے آہستہ آہستہ تقلیدی زبان کی جگہ اپنی زبان بولنے لگتے ہیں۔ یعنی پہلے تو وہ صرف وہ الفاظ بولتے تھے جو وہ سنتے تھے، اور ظاہر ہے پھر وہ ان کی تقلید کرتے تھے۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کہ وہ امیٹیٹ کرتے ہیں، یعنی جو الفاظ جس طرح بھی ادا ہو رہے ہیں وہ ان کو نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اسکول میں آ کے پھر ان کو بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ کسی لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے، یعنی اسکول، جہاں زبان کی چاروں مہارتوں کی آموزش ہونی چاہیے، یعنی سننا، بولنا، لکھنا اور پڑھنا۔ ان مہارتوں کی آموزش کی ترتیب بھی یہی ہے۔ زبان کی ابتدائی صورت وہ بات چیت ہے جو بولنے اور سننے میں آتی ہے، اور ثانوی وہ صورت ہے جو تحریر میں اور پھر پڑھنے میں آتی ہے۔ انسان سب سے پہلے سننا شروع کرتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پیدائش سے 4-5 ماہ قبل وہ آوازیں سننا شروع کر دیتا ہے۔ سنتا ہے تو بولنا سیکھتا ہے، اس کے بعد وہ پڑھتا ہے جو پہلے سے لکھا ہوا ہے، اور پھر وہ لکھنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ آئیے اب بات کریں تدریس اردو کی۔ ہمارے ملک میں بچوں کی ایک محدود تعداد گھر میں اردو بولتی اور سنتی تو ہے، مگر تمام بچے اردو سیکھتے اسکول میں ہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تدریس اردو کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ تدریس اردو کی اہمیت اور ضرورت۔ اردو پاکستان کی مشترکہ زبان یعنی لنگوا فرانکا ہے۔ دنیا میں عام طور پر انگریزی کو لنگوا فرانکا کہا جاتا ہے۔ لنگوا فرانکا وہ زبان ہے جو لوگوں کی اکثریت ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے استعمال کرتی ہے اور اس میں آسانی محسوس کرتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی لنگوا فرانکا اگر انگریزی ہے تو پاکستان کی لنگوا فرانکا اردو ہے۔
تو اگر یہ لنگوا فرانکا اردو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اردو کی تدریس باقی ہر زبان کی تدریس سے کہیں زیادہ ہے، چونکہ یہ پورے ملک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ غیر زبانوں اور دیگر مضامین کا ذریعہ تعلیم بھی اردو ہی ہوتا ہے۔ طلبہ اس میں سوال کرتے ہوئے جھجکتے نہیں۔ آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ تو اردو کے ٹیچر ہیں، مگر آپ کو علم ہے کہ ہمارے ملک میں باقی مضامین جو پڑھائے جاتے ہیں عملی طور پر اس کا جو ذریعہ ہے وہ اردو ہی ہے۔ ہم چاہے جتنی مرضی بات کر لیں کہ جی یہ انگلش میڈیم اسکول ہے، میڈیم آف انسٹرکشن انگریزی ہے، لیکن عملی طور پر یہ حقیقت ہے کہ اساتذہ کسی بھی مضمون کو سمجھانے کے لیے، چاہے وہ انگریزی زبان کا مضمون ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی سمجھانے کے لیے اساتذہ عام طور پر اردو ہی بولتے ہیں۔ لہذا اردو کی تدریس بہت اہم ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت سے بچے یہ سوچ کر سوال نہیں پوچھتے کہ یہ انگریزی میں کیسے پوچھوں گا، لہٰذا وہ خاموش رہتے۔ اگر ان کو یہ آسانی میسر ہو کہ وہ کوئی بھی مضمون پڑھتے ہوئے، بے شک وہ انگریزی مضمون ہی کیوں نہ ہو، وہ سوال اردو میں پوچھ سکیں تو ان کو کتنی آسانی ہوگی۔ بچوں میں مطالعہ ادب کی عادت صرف اردو کے ذریعے پیدا کی جا سکتی ہے۔ مطالعہ ادب تصورات اور احساسات کو وسعت اور تقویت دیتا ہے۔ ادب چونکہ احساس کی شدت کا جمالیاتی اظہار ہے، لہذا یہ انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیے، ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو، بڑوں کو بھی، یہ صرف سائنس پڑھانا کافی نہیں ہے، زندگی کا ایک جمالیاتی رخ بھی ہے۔ ان کو شاعری بھی پڑھنی چاہیے، ان کو ادب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ بچوں کو شروع ہی سے آپ انگریزی ادب کی کتاب میں پکڑا دیں، وہ تو ان کی سیکنڈ لینگویج ہے، ثانوی زبان ہے۔ بہت وقت لگے گا ان کو اس سطح پر پہنچنے کے لیے کہ وہ انگریزی کتب کو سمجھ سکیں، لیکن ہم ان میں ادب کے مطالعے کی عادت پیدا کرنے کے لیے کتنا انتظار کریں گے؟ ہمیں تو شروع ہی سے انہیں ادب کے مطالعے کی عادت ڈالنا ہے۔ وہ کہانی پڑھیں اور جیسے جیسے وہ اپنی جماعتوں میں آگے چلتے جائیں، وہ کہانی پڑھیں، وہ افسانہ پڑھیں، وہ انشائیہ پڑھیں، وہ غزل پڑھیں، وہ نظم پڑھیں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ صرف نصابی کتب پڑھنا کافی نہیں ہے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں میں مطالعہ ادب کی عادت ڈالنے کے لیے ان کی اردو بہتر کی جائے اور ان میں یہ مطالعہ ادب کا ذوق و شوق پیدا کیا جائے۔ تدریس بہتر ہوگی تو طلبہ کی سوچ وسیع اور ابلاغ مؤثر ہوگا۔ یہاں میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سوچئے گا کہ یہ سارا کچھ جو ہم بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، ان میں مطالعہ ادب کی عادت بھی ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ بچے بولنا تو سیکھ جاتے ہیں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو سن کر، لیکن وہ ان کی صرف تقلیدی زبان ہوتی ہے، وہ امیٹیٹ کر کے سیکھتے ہیں۔ لیکن زبان سیکھنے کا عمل جو ہے یہ تو اسکول میں ہوگا۔ تدریس اردو کے ذریعے ہم بچوں میں کون سی صلاحیتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ بچے ابتداً حروف تہجی اور بعد ازاں درجہ بدرجہ
الفاظ لکھنا سیکھتے رہیں اور خوشخطی کے ساتھ درست لفظی تشکیل کر سکیں۔ الفاظ کے لغوی اور اصطلاحی یا مجازی معنی سے واقف ہوں۔ مثلاً چند الفاظ کے مجازی معنی کچھ اس طرح سے ہیں، آپ اس پہ توجہ کیجیے گا۔ استاد، اس کے لغوی معنی تو آپ کو پتہ ہے، ٹیچر، لیکن اس کے مجازی معنی ہے چالاک، بازو۔ اس کے مجازی معنی ہیں مددگار، کان، مجازی معنی ہے توجہ، کان دھرنا۔ اور یہ آخری بڑی دلچسپ مثال ہے بکری۔ اب بکری تو بکری ہے، مگر اس کے مجازی معنی ہیں غریب، مسکین آدمی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی بکری بنا ہوا ہے۔ نثر خوانی کے دوران درست تلفظ ادا کر سکیں، مناسب لہجہ اختیار کر سکیں اور رموز اوقاف کا خیال رکھیں۔ درست تلفظ جاننے کے لیے اعراب کا ادراک بہت ضروری ہے۔ مجھے یقین ہے آپ اعراب سے واقف ہیں، جسے انگریزی میں پنکچویشن کہتے ہیں، ڈیش ہے، کاما ہے۔ اعراب کے فرق سے معنی یکسر بدل جاتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ مثلاً علم اور علم، علم نالج ہے، علم جھنڈا ہے۔ طیبہ اور طیبہ، میں نے دیکھا ہے اکثر اوقات کلمہ طیبہ میں لفظ طیبہ کی یہ پر شد نہیں دی ہوتی۔ اب بچہ اگر اس کو طیبہ پڑھتا ہے تو معنی اکثر بدل جائیں گے۔ طیبہ کے معنی ہے مدینہ، طیبہ کے معنی ہے پاک۔ ایک اور دلچسپ مثال ہے انبیاء اور انبیاء۔ انبیاء شد کے ساتھ، جس میں بے پر شد ہے، انبیاء جس میں نون پر شد ہے، یہ ہے لفظ نبی کی جمع۔ اور بغیر شد کے جو لفظ ہے انبیاء، یہ چھوٹے عام کو کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ کچھ زیادہ ہی دلچسپ مثال ہے کہ میم، لام، کاف صرف ان 3 حروف سے مل کر 4 مختلف الفاظ بنتے ہیں جن کے معنی مختلف ہیں۔ ملک ہے، کنٹری، ملک ہے، ملکیت، ملک ہے، کسی قبیلے کا سردار ہے، ملک ہے، یہ ایک ذات یا کاسٹ ہے۔ یہ مادہ جو شد کے ساتھ ہے، یہ ہے میٹر، METTER، میٹر، مٹیریل۔ اور مادہ جو بغیر شد کے ہے، اس کا مطلب ہے مؤنث۔ یہ صرف 4 مثالیں میں نے دی ہیں، لیکن بے شمار ایسے الفاظ ہیں، بے شمار، جن میں صرف اعراب کے فرق سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ شعر خوانی کے تقاضوں سے واقف ہوں۔ الفاظ کے استعمال، ردیف قافیہ، موسیقیت اور اشعار کی صوتی و معنوی خوبیوں سے روشناس ہوتے رہیں۔ شعر خوانی میں الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں اور لے کا خیال رکھیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے نثر میں تو کچھ گزارا کر دیتے ہیں، مگر اشعار کو پڑھتے ہوئے بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ان میں ایک صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ وہ شعر کو درست پڑھ سکیں، درست لہجے کے ساتھ، درست قافیے کے ساتھ، اور اس کو اس طرح پڑھیں کہ اس کے معنی اجاگر ہو جائیں۔ ان میں لغت بینی کا شوق پیدا ہو اور یہ عادت بن جائے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ
ہم بس پڑھتے ہیں، نثر ہو یا نظم ہو، ہمیں شوق نہیں ہوتا کہ ہم الفاظ کے معنی جاننے کے لیے ہم ڈکشنری یا لغت سے استفادہ کریں۔ یہ بہت بڑی ایک کمی ہے ہماری تعلیم کے عمل میں۔ سوال اب یہ ہے، ہم نے بات کی کہ کون سی ہم صلاحیتیں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں طلباء میں۔ سوال اب یہ ہے کہ طلباء میں مذکورہ بالا صلاحیتیں کون پیدا کرے گا اور کیسے پیدا کرے گا؟ یہ آج کے ہمارے موضوع کا سب سے اہم سوال ہے۔ کون کا تو فوری جواب یہ ہے کہ یہ کام اردو کے اساتذہ کریں گے۔ تاہم یاد رکھیں کہ تمام صلاحیتیں اساتذہ کے پاس ہوں گی تو وہ انہیں طلباء تک منتقل کر سکیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس پہ آپ ضرور غور کیجئے کہ ہم جو کچھ بھی طلباء کو دینا چاہتے ہیں وہ اساتذہ کے پاس ہوگا تو وہ انہیں دے سکیں گے نا۔ رہا یہ سوال کہ وہ کیسے کریں گے، تو اس کا دو لفظی جواب ہے، پیشہ ورانہ دیانت اور اہلیت۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اساتذہ پیشہ ورانہ دیانت کے حامل ہیں۔ دوسری ضرورت ہے اہلیت، مگر اس کے حصول کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا ہیں۔ اعلیٰ تدریسی اہلیت کے حصول کے لیے لازمی شرائط۔ پہلے نمبر پر ہے طلب آگہی۔ دیکھیے رویے کی بات ہے، حصول علم کے معاملے میں رویہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک رویہ، ایک سوچ تو یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے ایم اے کر لیا، بی اے کر لیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانا ہے، یہ کون سا مشکل کام ہے میرے لیے، جتنا پڑھ لیا اتنا کافی ہے، میں کیوں اتنا تردد کروں، میں کیوں کتابوں کو چھانوں، وہ بہت ہے، نوکری کرنی ہے۔ ایک تو یہ رویہ ہے۔ دوسرا رویہ کیا ہے کہ نہیں، یہ ایک پوری نسل ہے جو ہمارے حوالے ہے، ہم ان کو کچھ دیں گے، ہم ان کو کچھ سکھائیں گے تو ہی یہ مفید شہری اور کامیاب انسان بنیں گے۔ لیکن ہم مزید سیکھیں گے تو ان کو مزید سکھائیں گے۔ اگر ہمارا اپنا علم ناقص ہوگا تو پھر ہم ان کے علم کو بھی ناقص بنائیں گے۔ زیر تدریس مواد کی جامع تفہیم، آپ جو کچھ پڑھاتے ہیں، جس مضمون کا جو سبق پڑھاتے ہیں، وہ آپ پہلے اس کو خود سمجھیں۔ آپ سمجھیں گے تو آگے سمجھائیں گے۔ انگریزی میں کہتے ہیں کلیئرٹی از این ایڈ ٹو کلیئرٹی، یعنی آپ کلیئر ہوں گے تو سننے والا بھی کلیئر ہوگا۔ اگر آپ کلیئر نہیں ہیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو سننے والا کیسے سمجھے گا؟ اس کا مطلب ہے ابلاغ نہیں ہوگا، کمیونیکیشن نہیں ہوگی۔ مکمل ادراک کے ساتھ نثر خوانی اور شعر خوانی میں مہارت۔ آپ جب پڑھتے ہیں تو تلفظ صحیح ہونا چاہیے، آپ کا آواز کی جو اونچ نیچ ہے، آپ کی آواز کا جو زیر و بم ہے، وہ بہت اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پر جب آپ اشعار پڑھیں، کسی نظم کو پڑھیں، کسی غزل کو پڑھیں، تو آپ اگر اچھے لہجے کے ساتھ، اچھی لے کے ساتھ پڑھیں گے تو بچے بھی ویسا ہی پڑھنا سیکھیں گے۔ ورنہ عام طور پر شعر خوانی میں بہت سے مسائل دیکھے جاتے ہیں۔ الفاظ کے درست تلفظ اور معنی دیکھنے کے لیے لغات ترجیحاً ذاتی کا بلا تامل استعمال۔ میں تلفظ اور معنی کی بات پہلے کر چکا ہوں، لیکن لغت کا بھی اشارتاً تذکرہ کر چکا ہوں، لیکن اس میں خاص طور پر میں آپ سے یہ ضرور التماس کروں گا
کہ ہاں جہاں ہم زندگی میں اتنا خرچ کرتے ہیں، ہم ایک لغت نہیں خریدتے. اپنی لغت رکھیے، انگریزی کی بھی، اردو کی بھی، خاص طور پر جو مضمون آپ پڑھاتے ہیں اس سے متعلقہ لغت آپ اپنی رکھیے اور اس کو استعمال کرنے کی عادت اپنائیے. وسیع مطالعہ. دیکھیے، میں نے پہلے بھی رویے کی بات کی ہے، سوچ کی بات کی ہے. اب ایک سوچ تو یہ ہے کہ میں نے ایم اے بی اے کیا ہوا ہے، مجھے تو بچوں کو پڑھانا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، تو جتنا نالج میرے پاس ہے وہ کافی ہے. ایسا نہیں ہے. سمجھانے کے لیے بچوں کو اس میں صرف آپ نے الفاظ تو نہیں بولنے نا، اس میں تصورات ہیں، اس میں الفاظ ہیں، اس میں اصطلاحات ہیں. ان کو سمجھانے کے لیے آپ کو نصاب سے ہٹ کر بھی بہت وسیع مطالعہ کرنے کی ضرورت ہوگی. تدریس اردو کے طریقوں پر عبور، مختلف طریقے ہیں پڑھانے کے. یہ ایک ٹیکنیکل سائیڈ ہے، آپ کو معلوم ہونے چاہیے. عام طور پر ایک مجموعہ ہوتا ہے، آمیزش ہوتی ہے مختلف طریقوں کی پڑھانے کے جو ہیں، تو اس پہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے. ہر سبق کی پیشگی اور مکمل تیاری ترجیحاً سب کی منصوبے کے ساتھ. دیکھیے، میرا مشاہدہ یقین کیجیے گا یہ ہے کہ اساتذہ یہ سوچتے ہوئے کہ چھوٹی سی کلاس کے بچے ہیں، ان کو پڑھانا کون سا مسئلہ ہے، وہ ایسے ہی کلاس میں چلے جاتے ہیں. اور بعض اوقات تو ٹیچر کلاس میں جا کے بچوں سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھی بچوں آج کیا پڑھنا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. آپ باقاعدہ اس پہ سوچ کے پلان کر کے جائیں کہ میں نے آج کیا پڑھانا ہے اور کیسے پڑھانا ہے اور کیا کیا بتانا ہے. اور اس کے لیے میں نے جیسے یہ لکھا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ترجیحاً سبقی منصوبے کے ساتھ لیسن پلان تحریری شکل میں بنائیں. محترم اساتذہ، یہ تو تھا تدریس اردو کا ایک عمومی تعارف. گزارش ہے کہ سیشن میں کی گئی باتوں کو اس کے بعد بھی چند مرتبہ سنیں، ان پر غور کریں اور عمل کریں. مجھے یقین ہے کہ اس سے نہ صرف آپ کی تدریس میں بہتری آئے گی بلکہ آپ کی شخصیت میں بھی نکھار پیدا ہوگا. کیونکہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا، زبان الفاظ کی محتاج ہے اور الفاظ کے ذریعے انسانی شعور کی نشو و نما ہوتی ہے. میں نے اس سے پہلے آپ سے بات کی کہ آپ سوچ کر جائیے کلاس میں بچوں کو جو سبق پڑھانا ہے، اور ترجیحاً اس کا تحریری شکل میں ایک سبقی پلان بنا کے جائیں، ایک سبقی منصوبہ بنا کر جائیں. اگلے سیشن میں ہمارا موضوع سبقی منصوبہ ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر. یعنی آپ کو ہم گائیڈ کریں گے، آپ کو دکھائیں گے کہ ایک سبقی منصوبہ کیسے بنایا جاتا ہے، اس کے لیے کون سا فارم استعمال ہوتا ہے. وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ وہ کیا کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا کیا ہیں اور اس کو تیار کیسے کیا جائے گا.